وہ عمران خان کا ایک کتا ہے شیرو، بس شیرو کی انٹرویو باقی رہ گئی ہے. باقی تو جس طرح انہوں نے لوگوں کو کونے کونے سے اٹھایا ہے، چاہے وہ بنی گالا میں چائے بناتا تھا، چاہے وہ وہاں کا نائی تھا، چاہے کوئی بھی تھا، اس کو اٹھایا ہے اور اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ بالکل ایک جماعت کے ساتھ، ایک شخص کے ساتھ سراسر ناانصافی ہو رہی ہے. اور ابھی جیسے اسد کیسر کا مثال آپ نے دیا ہے، تو آج ان کو رہائی ملی ہے ثوابی جیل سے. ابھی مجھے یقین ہے، جو میں نے سنا ہے، ابھی میں تصدیق سے بات نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ بھی مطلب چارسدہ میں بھی ابھی ان کو 9 مئی کے کھاتے میں ان کا نام ڈالا گیا ہے، اور چارسدہ میں ان کو ابھی تھانہ پلانگ جو ہے تو وہاں پہ لایا جا رہا ہے. تو 9 مئی کو اسد کیسر چارسدہ میں کدھر تھے؟ وہ تو خدا بھی جانتا ہے، قوم بھی جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بالکل موجود نہیں تھے. کے طرف اس طرح کی کارروائی جا رہی، تو آپ کو جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس میں پی ٹی آئی کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی، وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ امید تو ہمیشہ امید اچھائی کی رکھنی چاہیے، اور اچھے برے وقت یہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن الیکشن کا جو دار و مدار ہے تو وہ قوم پہ ہے، وہ لوگوں پہ ہے. تو لوگ جو ہیں، قوم جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے ساری، تو وہ اس وقت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑی ہے. اور انشاءاللہ 8 فروری کو انشاءاللہ اول تو ایسی کوئی ہونا نہیں چاہیے کہ زیادتی ہو ایک پارٹی کے ساتھ، لیکن اگر ہو بھی جائے گی تو انشاءاللہ قوم نے اس طرح سے ووٹ دینا ہے کہ اس کا کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا. سر یہ بتائیں کہ آپ پشاور ہائی کورٹ تو حکومت کہتی ہے، پشاور کی کہ کوئی پابندی پی ٹی آئی پہ نہیں، مگر جب عملی طور پیدا کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کی جلسی جلوس پر پابندی ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو باقی ساری سیاسی پارٹیاں کھلے آپ جلسی جلوس پر میٹنگ کریں، تو یہ صورتحال جا رہے تو پی ٹی آئی کس طرح انتخابی کمپین چلائے گی؟ دیکھیں جی، یہ تو جو آپ کا سوال ہے یا جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ تو بالکل آپ نے 100% ٹھیک بات کی ہے. ہمیں اجازت نہیں مل رہی جلسوں جلوسوں کی، کمپین کی، کنونشنز کی، لیکن ہم اپنی جدوجہد، اپنی کوشش جو ہے تو وہ ہر صورت میں انشاءاللہ ہم نے جاری رکھنا ہے. جی سر یہ بتائیں کہ عمران خان نے ایک فیصلہ کیا ہے اور مروت ایڈوکیٹ کو پارٹی کا سینئر صدر بنائے، تو آپ کتنی بڑے کہ پارٹی کتنی فعال بنائے گی اور کارکنوں میں کتنے جذبات دوبارہ لے کر آئے گی؟ دیکھیں جی، شیر افضل مروت کو جو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہے اس وقت پارٹی کا، تو یہ پارٹی کے لیے خوش آئند بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جو آپ جذبہ اور جنون دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا، چاہے چھوٹا سا بھی کنونشن ہو، اور وہاں پہ جو کراؤڈ جتنا وہ چارجڈ ہوتا ہے، جتنے ورکرز ہمارے جتنے چارجڈ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آلریڈی پارٹی جو ہے تو اپنے پیک پہ ہے اور بالکل فعال ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ایک طرف پرویز خٹک اور محمود خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک ہے. آج کیپٹن صفدر نے اعلان کیا کہ خیبر پختونخوا کا نیا وزیر اعلیٰ جو امیر مقام ہوگا، تو پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن نظر آئی؟ پی ٹی آئی کہاں پہ گئی؟ دیکھیں جی، خواہشات اور زبان یہ ہر انسان کی اپنی اپنی ہے. میں بھی خواہش ظاہر کر سکتا ہوں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں، لیکن بات ہے ساری الیکشن کی، بات ہے ساری قوم کی. تو اس وقت صاف شیشے کی طرح صاف دکھ رہا ہے، آئینہ صاف دکھا رہا ہے کہ میجورٹی جو ہے تو انشاءاللہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ نواز شریف کو وی آئی پی پروٹوکول پر وہ ابھی تک ملزم ہے، بلکہ ملزم تھا جی، ان کو وی آئی پی پروٹوکول آج بھی وی آئی پی اسٹیٹ گیسٹ کی طرح ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. دوسرے عمران خان جیل میں ہے، تو یہ دوہرے قانون کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہی تو ہمارا رونا ہے، اسی پہ تو ہم نے آواز اٹھائی ہے کہ ایک شخص جو 4 سال ملک سے باہر رہا اور آج اس کو ایک وزیر اعظم جیسی پروٹوکول مل رہی ہے، تو یہ سارا مسئلہ تو وہیں پہ بن جاتا ہے. اور اسی وجہ سے مختلف ادارے جو ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، میں الیکشن کمیشن کا خاص کر نام لوں گا، تو اسی وجہ سے تو ان پہ سوالیہ نشان بنتا ہے کہ ایک شخص ابھی تک مفرور تھا، ملک سے باہر تھا، اور وہ جیسے ہی آیا ہے
ابھی الیکشن ہوئے نہیں اور اس کو بالکل وزیر اعظم کی طرح سے پروٹوکول مل رہا ہے. تو یہی تو وہ سارا مسئلہ یہ ہے. بتائیں کہ انتخابات میں ابھی 2-3 مہینے باقی اور نواز شریف کو ابھی سے وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے جس پر بلاول بھٹی بھی چیف پکار کر رہے ہیں. تو جب اب انتخابات ہو رہے ووٹ ڈالے نہیں گیا ان کو وزیر اعظم نامزد کیا تو اس ساری صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے لیکن میں اپنے اللہ تعالیٰ پہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ابھی وقت سے پہلے کسی کو آپ کوئی پروٹوکول دے دیں, کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہلوائے, کوئی اپنی سوچ میں کہے کہ اگلا وزیر اعظم میں ہوں, تو اس سے وہ وزیر اعظم بن نہیں جائے گا. انشاءاللہ وزیر اعظم جو ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہوگا. اچھا یہ آخر سوال ہے کہ خاور وادی کا اس طرح کے دوسرے کردار سامنے لائے جا رہے ہیں, عمران خان اور مشرف کے خلاف بیانات دی جا رہے, تو اس یعنی کہ اخلاق باختہ کردار کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کا ایک کتا ہے شیرو, بس شیرو کی انٹرویو باقی رہ گئی ہے. باقی تو جس طرح انہوں نے لوگوں کو کونے کونے سے اٹھایا ہے, چاہے وہ بنی گالا میں چائے بناتا تھا, چاہے وہ وہاں کا نائی تھا, چاہے کوئی بھی تھا, اس کو اٹھایا ہے اور اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاور مانیکا نے ابھی جو بیان دیا ہے تو وہ انتہائی گری ہوئی بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خاور مانیکا کے اس سے پہلے کے بیانات دیکھیں. اس میں وہ اس عمران خان کی تعریفیں کر کر کے تھک نہیں رہا اور اسی بشرا بی بی کی کہ جیسی پاک دامن عورت ہے نہیں, اس کی تعریفیں کر کر کے وہ تھک نہیں رہا تھا. آج ان کا یہ کردار ہے, آج ان کا یہ بیان ہے, تو اس پہ میں کیا کہوں. سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت چل رہی آج کل اغوا برے بیانات کا سلسلہ شروع ہے, تو آپ کیا سمجھ کہ اس سے یہ جمہوریت مضبوط ہوگی یا اس کے نقصان ہو رہے ہیں؟ اس سے جی جمہوریت کی تباہی ہو رہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی کو بھی اٹھا لیں زور زبردستی سے تو آپ اس سے پریس کانفرنس کرا لیں گے, لیکن دل کا کسی کے پاس پہ علاج نہیں ہے. وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ آپ گھوڑے کو دریا پہ لے جا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو پانی نہیں پلا سکتے. تو یہ اب وہی ہو رہا ہے ہمارے ہاں. آپ پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں لیکن دل سے کوئی ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ان کو یہ لوگ دل سے تسلیم نہیں کر رہے. یہ جو پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ قطعاً دل سے تسلیم نہیں کر رہے, لیکن مجبوری کی حالت میں جا کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. کہ صدر پاکستان آپ ہی کی پارٹی کا ہے اور ہمارا صدر پاکستان تینوں افواج کی کمانڈر ان چیف بھی ہے. اس عہدے پہ رکھ کر وہ فوج اور پی ٹی آئی فوج عمران خان کے بعد یہ ماحول ٹھیک یعنی کہ جو اختلافات یہ ختم کیوں نہ کر سکے؟ دیکھیں جی انہوں نے ایک مثبت کردار اپنی طرف سے ایک وقت میں ادا کیا, لیکن ابھی میں اس لیول پہ ہوں نہیں, نہ میں ان میٹنگز میں بیٹھا ہوں جو مجھے پتہ لگ جائے کہ کس طرف سے کمی تھی یا کون سا وہ سائٹ تھا, چاہے وہ ہماری پارٹی تھی یا دوسرے ادارے تھے جو راستہ نہیں دے رہے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. تو اس کے متعلق مجھے علم نہیں ہے, لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت ایک مثبت کردار ادا کیا تھا, لیکن اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں. یہ بتائیے کہ عمران خان 9 مئی کو پولیس کی تحویل میں تھے, ایک بندہ پولیس کی تحویل میں ہے اور ان پر یہ الزامات ہے کہ افواج پاکستان کے تنصیبات پر حملے کی یہ سازش ہے, تو اس کے خلاف صرف 109 کا مقدمہ درج ہوا, جس طرح شوکت کے خلاف آج درج ہوا, تو ان پر تو سنگین نوعیت کی جو دیگر مقدمات اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں جی یہ مقدمات جو چلے آ رہے ہیں جیسے کہ سائفر, توشہ خانہ, بہت ساری ایسے کیسز جس میں عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا ہے, تو مجھے یہ یقین ہے کہ جہاں پہ بھی بے بنیاد مسئلے بنائے جائیں, بے بنیاد ایف آئی آرز کاٹی جائیں, تو ان کی زیادہ گرفت نہیں ہوتی, وہ کچھ ہی عرصے بعد نان ویلڈ ہو جاتے ہیں اور وہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی عمران خان پہ, پاکستان تحریک انصاف پہ ناجائز پرچے ایف آئی آر وغیرہ کاٹے گئے ہیں, تو انشاءاللہ وہ جلد ہی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلے آ جائیں گے.